الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے. بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. برادران اسلام، بھائی دوستو اور بزرگوں، آج علوم و فنون کے اس دور کے اندر کچھ لوگ علم کی ناواقفیت کی وجہ سے جادو، جنات اور نظر بد جیسے بے شمار حقائق کے متعلق شک و شبہ کا شکار ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جادو ہے اور نظر کا لگنا بھی برحق ہے، اور جنات بھی ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جب کہ کچھ لوگ سرے سے ہی اس کا انکار کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں،
یہ سب توہم و خیالات اور کہنے کی باتیں ہیں، جبکہ میرے بھائی دوست اور بزرگوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہے۔ آج خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم انشاءاللہ جادو، جنات اور نظر بد کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جادو کا وجود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، یہ کفر شیطانوں کا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ کفر شیطانوں کا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل میں ہاروت ماروت پر جو اتارا گیا تھا وہ بھی لوگوں کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے کہ جب تک وہ یہ نہ کہہ دے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم محض ایک آزمائش ہے لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا کہ دراصل اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور فرمایا کہ وہ لوگ وہ سیکھتے جو انہی کو نقصان پہنچائے اور فائدہ نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا کہ بالیقین وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ بدترین چیز ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ کاش انہیں معلوم ہوتا، وہ جانتے ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتوں کی وضاحت فرمائی۔ کتنی باتوں کی وضاحت فرمائی؟ 4 باتوں کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی۔ پہلی بات کہ جادو ہے، لیکن جادو کفری عمل ہے، شیطانی کام ہے۔ جادو کا وجود ہے، لیکن جادو کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو کفری اور شیطانی عمل ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جادو کا علم دیا تھا، تو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ فرشتے لوگوں کو اس وقت تک
کچھ نہیں سکھاتے تھے کہ جب سے ان لوگوں سے یہ نہ کہہ دے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم محض ایک آزمائش ہے لہذا تم جادو جیسا کفر نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے۔ اور تیسری وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی فرما دی کہ وہ لوگ کیسا جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا کہ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے۔ اور چوتھی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی فرما دی کہ جادو بھی اس وقت تک لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی واضح طور پہ فرما دی کہ جادو کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اللہ ایسے بندے سے بری الذمہ ہے جو جادو والا کفر کرتا ہے، اللہ پر ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پہلی چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، گویا تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ تو بہرحال پہلی چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جادو کرنا ہے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ ناحق کسی کو قتل کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ سود خانہ ہے۔ پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ یتیم مسکین بچوں کا مال خانہ ہے۔ اور فرمایا چھٹی چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، فرمایا کہ جنگ کے دوران پیٹھ موڑ لینا ہے۔ اور ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ پاک دامن مومنہ اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو ان 7 چیزوں میں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک جادو بھی ہے، یعنی اگر جادو کا وجود نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ جادو جیسی چیزوں سے بچو جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، جو ہلاک کرنے والی ہے، جو غرق کرنے والی ہے۔ تو معلوم ہوا میرے بھائی دوست اور بزرگوں اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے کہ جادو کا وجود ہے، لیکن جادو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو کفریہ عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح طور پر فرما دی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ ایسے بندے سے بری الذمہ ہے، اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بالیقین وہ جانتے ہیں
کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جادو کرنے والے کا اور جادو کرانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بری الذمہ ہے، اللہ پر ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جنات کا وجود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انس کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، یا جس طرح انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنات کا بھی وجود ہے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو تمہارے لیے ذکر کیا ہے، یعنی انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ کے اندر یہ جو تین طرح کی مخلوق ہے، پہلی مخلوق فرمایا کہ فرشتے جنہیں ہم نورانی مخلوق کہتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری مخلوق جس کا اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، جنات کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسری مخلوق جس کا اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے وہ انسان ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح فرشتوں اور انسانوں کا تذکرہ ہے اسی طرح جنات کا بھی تذکرہ ہے، یا جس طرح فرشتوں اور انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنات کا بھی وجود ہے، یا جس طرح فرشتوں اور انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی طرح جنات کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یا جس طرح فرشتے اور انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس طرح انسان اس دنیا میں رہتے ہیں اور بستے ہیں اسی طرح جنات بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نظر بد کا لگنا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور قریب ہے کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دے۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ ذکر سنتے ہیں یعنی اللہ کا قرآن سنتے ہیں، نصیحت کی کتاب سنتے ہیں، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہ لمجنون، کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ اپنی تیز نگاہوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، یعنی حسد کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، ورنہ یہ کافر تو چاہتے تھے کہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے، تیز نظروں سے دیکھتے تھے، حسد کی نظروں سے دیکھتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ کو نظر لگ جائے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ نظر بد کا لگنا حقیقت ہے، برحق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کی تیز نگاہوں کا ذکر فرمایا ہے، کافروں کی تیز نگاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ العین حق، فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ نظر بد کا لگنا یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی میرے بھائی دوست اور بزرگوں معلوم ہوا کہ نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے، یہ کوئی جہالت کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی خیالات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی اگر نظر بد نہ لگتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ نظر بد سے بچو اور نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو؟ تو بہرحال نظر بد بھی لگنا یہ ایک حقیقت ہے، یہ برحق ہے، یہ کوئی خیالات کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی بکواس نہیں ہے، اور یہ کوئی تہمات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے بچو اور نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اب جادو، جنات اور نظر بد سے بچاؤ کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جادو، جنات اور نظر بد سے بچاؤ کا شرعی عمل کیا ہے؟ اس کے متعلق میں ایک واقعہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے بے خوف تھے، چنانچہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور پھر اس جادو کو یعنی اس جادو کی گرہیں باندھی، اور ان گرہوں کو اس یہودی شخص نے ایک انصاری کے کنویں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے بعد کچھ دن بیمار رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے بعد تقریباً 6 ماہ تک 6 مہینے تک بیمار رہے۔ چنانچہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف بیٹھ گیا، اور دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے مبارک کی طرف بیٹھ گیا۔ تو ایک فرشتے نے عرض کی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرا فرشتہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں یہودی شخص نے جادو کر دیا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فلاں یہودی شخص نے جادو کی گرہ باندھی ہے، اور پھر ان جادو کی گرہوں کو اس یہودی نے فلاں انصاری کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہ جادو کی گرہ اٹھانے کے لیے بھیجا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جادو کی گرہیں اٹھائی اور دیکھا کہ کنویں کا پانی زد ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ جادو کی گرہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معوذتین پڑھتے جائیں، معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھتے جائیں، اور ان جادو کی گرہوں کو کھولتے جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو جادو کی گرہ یہودی شخص نے باندھی تھی یہ تقریباً 11 تھی، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات مبارکہ بھی 11 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گرہ پر، ہر گانٹھ پر ایک آیت مبارکہ پڑھنا شروع کی، اور ایک ایک گانٹھ کھولنا شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے، ایک گانٹھ کھولتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر محسوس کرتے، تخفیف محسوس کرتے، اچھا محسوس کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرہ مکمل کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد بھی وہ یہودی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اسے کبھی سزا دی کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس سے بچاؤ کا شرعی عمل یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا جائے، اور اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگے کرتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہو گئی، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جب یہ دو مبارک سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو لے لیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اب میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جادو، جنات اور یہ نظر بد لگنا یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی جہالت کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی توہم و خیالات نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہے۔ اور اب ان سے بچاؤ کا شرعی طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو، جنات اور نظر بد، یعنی اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے، کسی کو نظر بد لگ جائے یا کسی کے اوپر جو ہے جنات کا سایہ ہو جائے تو اس سے شرعی طریقہ بچاؤ کا یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر جادو ہوا تو جادو سے، اگر جن کا سایہ ہوا جنات کے سائے سے، اگر نظر بد لگی ہوئی ہے تو نظر بد سے انشاءاللہ ان دو مبارک صورت کی برکت سے وہ ان چیزوں سے نجات پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری صحیح اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔